اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یونس ہم کر رہے ہیں اور اس کا سورت کا تیسرا رکوع آج ہم انشاءاللہ کریں گے اور 11ویں پارے میں سورت ہے یہ، اور آیت نمبر 24 سے دیکھیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ترجمہ: اور جب ہم لوگوں کو بعد اس کے کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں شرارت کرنے لگتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس شرارت کی سزا بہت جلد دے گا، بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری سب شرارتوں کو لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کفار کی ایک حالت کا بیان ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے کے باعث 7 سال کا قحط مسلط کیا، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ بھوک کی وجہ سے مردار کی کھال، درختوں کے پتے اور چھال تک کھا گئے۔ جب ہلاکت کے قریب پہنچ گئے تو گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، وعدہ کیا کہ یہ عذاب اٹھ جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے قحط کے ختم ہونے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی دعا کی، خوب بارش ہوئی، فراغی حاصل ہوئی، تو اس وقت اب ان کو چاہیے تھا کہ یہ اپنے کفر کو چھوڑ کے اللہ کا رخ کرتے، لیکن انہوں نے اس میں بھی ناشکری کی، اور جیسے ہی سہولت آ گئی، خوشحالی آ گئی، بارش ہو گئی، اور انہوں نے پھر سے وہی شرارتیں شروع کر دیں۔ اگلی آیت کو دیکھیں۔ هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ تم کو خشکی اور دریا میں لیے پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب بعض اوقات تم کشتی میں سوار ہوتے ہو، وہ کشتیاں لوگوں کے موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں۔ اس حالت میں دفعتاً ان پر ایک جھونکا مخالف سمت سے ہوا کا آتا ہے، اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ برے پھنس گئے۔ اس وقت سب خالص سے اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم آپ کو اس مصیبت سے، اگر ہم کو اس مصیبت سے بچا لیں تو ہم ضرور حق شناس بن جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ عَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ اعتراف زمین میں ناحق کی سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو سن لو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال جان ہونے والی ہے، بس دنیاوی زندگی میں چند اس سے مہلت اٹھا لو، پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے، پھر ہم سب تمہارا کیا ہوا تمہیں دکھائیں گے اور اس کی سزا دیں گے۔
تو یہاں پہ مشرکین کی ناشکری کی ایک دلیل بتائی جا رہی ہے کہ ان کی خصلت یہ تھی کہ جب بحری سفر میں جاتے تھے تو مشرکین عرب کی نافرمانی و کفران نعمت اور ناحق شناسی کی جس سے تصدیق ہوتی ہے، جس پر انہیں تنبیہ بھی فرمائی گئی کہ جب کشتیوں میں سوار ہو کے لوگ دریا سمندر کے سفر کو نکلتے ہیں، ہوا خوشگوار ہوتی ہے، کشتیاں خوب چلتی ہیں تو مسافر خوش و خرم ہنستے کھیلتے آرام سے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی طوفان آتا ہے، کوئی مشکل پریشانی ہوتی ہے تو یہ کشتی یا جہاز سے کہ ڈوب جانے سے یا غرق ہو جانے کا ان کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ وہ موت کے منہ میں گر گئے ہیں تو بھاگنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی، اس وقت یہ اپنے فرضی معبودوں کو چھوڑ کر اللہ واحد کو پکارتے ہیں جو اصل انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو مشکل وقت میں خدا کو پکارنا یہ ان کی شر اور شرارت تھی کہ وہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے تھے اور جب خوشحالی کے دن تھے تو پھر اپنے معبودوں کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ سے بھاگ کر بحری سفر اختیار کیا۔ سمندر میں کچھ دور سفر کرنے پہ کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا۔ ملا نے مسافروں سے کہا کہ اب ایک اللہ کو پکارو، وہی بچا سکتا ہے۔ اکرمہ نے یہ سن کر کہا یہی تو ایک خدا ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بلاتے ہیں۔ اگر بحر یعنی پانی میں رب محمد کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی اس کی دستگیری اور مدد کے بغیر نجات پانا مشکل ہے، اور دعا کی اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے نکال دیا تو میں واپس ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ اور بہرحال یہ مشرف اسلام ہوئے تھے اور انہوں نے پھر دین کا بہت کام کیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حسیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلے، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے، تو ایسی حالت میں دن یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ پڑا جیسے خشکی یا کچھ خشکی میں ہو، سو ہم نے ان کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا کل وہ یہاں موجود ہی نہ تھے۔ ہم اسی طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یتفکرون سوچتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں دیکھیں دنیا کی بے ثباتی کو مثال کی صورت میں یوں پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے آسمان سے خوب زور کی بارش ہو، ہر قسم کے نباتات کی خوب تازگی ہو، انسانوں کے کھانے کے قابل پھل میوے غلے اور جانوروں کے کھانے کے قابل گھاس چارہ وغیرہ کی خوب پیداوار ہو، پھر جب ہر طرف خوب سرسبزی شادابی پھیل جائے اور انسان سمجھنے لگے کہ بس ہم ان تمام لذتوں نعمتوں سے لطف اٹھانے کی پوری طرح مالک و مختار ہیں کہ یک پیک ایک دم حکم الہی سے کوئی ایسا آسمانی یا زمینی حادثہ پیش آ جائے کہ سارا گل و گلزار تہس نہس ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو یہاں غور و فکر کی اہمیت اور ضرورت پہ زور دیا جا رہا ہے کہ انسان کو دنیا کے لیے بہت تھوڑی دیر کے لیے یہ دنیا ہے، اگر اس کے اصل مقصد کو یہاں کی حقیقت نہ سمجھ آئی تو بہت بڑا خسارہ ہے، اور پھر کیا رہ جائے گا؟ صرف پچھتاوا۔
تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاووں سے اللہ ہمیں بچائے اور صحیح معنی میں ہمیں اپنی صحت اور وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27 کو دیکھیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات بمثلہا وترہقہم ذلہ ما لہم من اللہ من عاصم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور اللہ تعالیٰ دار البقاء کی طرف تم کو بلاتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ راست پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی جنت ہے اور مزید برآں خدا کا دیدار بھی، اور ان کے چہروں پر نہ غم کی چھاؤں ہوگی نہ ذلت۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جن لوگوں نے بد کام کیے ان کی بدی کی سزائیں اس کے برابر ان کو برابر ملیں گی، اور ان کو ذلت چھا جائے گی ان پر۔ ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے چہروں کی کدورت کی ایسی حالت ہوگی گویا ان کے چہروں پہ اندھیری رات کے سائے ہیں۔ یہ لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ یہی آیات میں بتایا کہ عالم دنیا اگرچہ ناپائیدار ہے مگر بیکار نہیں، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ مرنے کے بعد وہی جنس کاٹنی ہے جو یہاں بوئی تھی۔ اصل رہنے کا مقام دار آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دار السلام کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ ابدی نجات اور ہمیشگی کی سلامتی کے گھر کی طرف آؤ۔ اور کتنا اچھا سودا ہے، جنت بے حد آسان ہے، انسانوں نے لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا، اور پھر آج ظاہر ہے خسارے کی بات بھی ہے۔ پھر دوسری بات آیت میں کیا آ رہی ہے؟ دار السلام، اس سے مراد جنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دار السلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کو دار السلام کہنے کی ایک وجہ تو یہ کہ اس میں ہر طرح کی سلامتی، امن، چین، سکون ہوگا، اور جو ہر قسم کی آفت اور رنج و غم اور فنا زوال سے سالم اور دائم اور باقی ہے۔ نہ وہاں کوئی تکلیف ہے، نہ بیماری، نہ حالت بدل جانے اور کسی نعمت کے چھن جانے کی فکر۔ دوسری وجہ جنت کا نام دار السلام ہونے کی یہ بھی ہے کہ اس میں رہنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس فرشتوں کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اور پھر یہاں پہ جنت عدن کی بات بھی آ رہی ہے، یعنی حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ نیکی کی طرف آؤ، اور اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، تو اپنی زندگی کو ضائع مت کرو اور آخرت کے لیے قدم بڑھاؤ اور نیکیاں جمع کرو، کیونکہ یہ دنیا ہی دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا۔ پھر آگے آیت میں زیادت ان کا لفظ استعمال ہے، اس کی تفسیر دیدار الہی کئی احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی ہے، اور بہت سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہی منقول ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے ایک وعدہ خدا کا باقی ہے جو پورا ہونا ہے۔ جنتی کہیں گے وہ کیا اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے احسانات کا پلہ بھاری نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو سفید اور نورانی نہیں بنایا؟ کیا اس نے ہم کو جہنم سے بچا کر جنت جیسے اعلیٰ مقام عطا کر دیے؟ یہ سب کچھ تو ہو چکا، آگے اب کیا باقی ہے؟ اس پر حجاب اٹھایا جائے گا اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے
اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو یہ نعمت ضرور عطا کرے اور ہماری آنکھوں کو اللہ اپنے دیدار سے ٹھنڈا ضرور کرے، اور یہ لذت جو ہے دیدار کی تمام مومنین کو اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 28، 29 اور آیت نمبر 30۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ دن قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب خلائق کو جمع کریں گے، پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، پھر ہم ان کو آپس میں پھوٹ ڈالیں گے اور ان کا وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہ تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کا امتحان کر لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ معبود تراش رکھے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ جھوٹے عابدوں اور معبودوں کا حشر بتایا جا رہا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ یہ اس دھوکے میں تھے اور انہوں نے دھوکے میں اپنا ہی نقصان کر لیا، اور اسی لیے یہ حدیث پاک ہے کہ جہنم میں پتھر بھی ڈالے جائیں گے، انسان بھی ڈالے جائیں گے۔ پتھر کون سے؟ جن کو تراش تراش کے انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے۔ سوالات کو دیکھیں، 3 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 24، دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اگلا سوال ہے دنیا کیوں اہم ہے، اور تیسرا سوال ہے آیت نمبر 25، دارالسلام کی وضاحت کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم کو بچا لیجئے، اور اس دن کی ہولناکیوں اور سختیوں سے ہم کو محفوظ فرمائیے، اور اپنے فضل و کرم سے دائمی چین آرام کی جگہ یعنی جنت نعیم میں ہمارا ٹھکانہ بنا دینا۔ یا اللہ، ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس دنیا کا فنا، زوال اور ناپائیداری پیش نظر رکھنے کی توفیق ہم کو عطا فرما دیجئے، تاکہ دارالبقاء اور آخرت کی تیاری سے ہم غفلت میں نہ پڑیں۔ میرے مالک، ہماری آنکھیں آخرت کی طرف سے کھول دیجئے، ہمارے دلوں کو آخرت کی فکر عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنی نعمتوں کی حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے مالک، اس دنیاوی زندگی میں غفلت سے ہمارے قلوب کی حفاظت فرما دیجئے، اور اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد کر دیجئے۔ یا اللہ، ہر حال میں ہم کو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری نصیب ہو، اور ہر حال میں ہم آپ ہی کو پکارنے والے ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔